نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفوں کا لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر ہر موجود چیز کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو نہیں دیکھتے، جس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے، وہ مال و دولت کی شکل ہو، اولاد، علم، صلاحیتیں، زمینوں کے مربع، دکان، مکان، کارخانہ، پلازا، پلاٹ، صحت، تندرستی، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ انسان کا امتحان ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس کی آزمائش ہے، اور حقیقت یہ بات ہے کہ انسان کی اصل جائیداد اس کا عمل ہے، اور جو انسان اپنے اعمال کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا اعمال کی منڈی ہے، اور اس منڈی کے اندر ہماری جو دکان ہے وہ ہمارا اعمال نامہ ہے۔ دنیا کی منڈی سے اچھے اچھے نیک اعمال کو خرید کر ایمان، تقوی، اخلاص سے چمکا کر سجا کر رکھو، تو یقین اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی قیمت دے گا، اور جس کی صورت اللہ کی جنت ہوگی۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، علم اور نیکی کی باتیں سکھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں تک پہنچا دو، چاہے وہ ایک ہی آیت ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر بندے پر رحم کرے جو میری بات کو سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ قیامت کے دن مال، جوانی اور علم کے بارے میں سوال ہوگا، تو ہمارے پاس یہ جواب ہوگا، ہاں اللہ، جتنا ہمیں علم تھا ہم نے پہنچا دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ویڈیو میری سبسکرائبشن یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی اور بیوی بچوں کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں اور مل بیٹھ کر سنیں، تاکہ آپ کے گھر میں اسلامی ماحول بن جائے اور نیکی کرنے والے بن جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسے عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانیاں، مصیبتیں دور کرے، اور جو آپ کے دل کی خواہش اللہ اسے پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن اس میں سے صبح شام کی دعائیں جن کے پڑھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور 5-6 جگہ پر کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے پڑھنے کی اہمیت کیا ہوگی۔ یہ دعائیں مسلمان مومن کا قلعہ ہیں، جن کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قلعہ بہت مضبوط ہے، اس کی پناہ بہت مضبوط ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی، شیطان کا بس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی صورت اپنے شر اور فتنے اور وسوسوں سے صبح شام کی دعائیں پڑھنے والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں، کاروبار میں، معاملات میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہر کام اجر و ثواب والا بن جاتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، جادو ٹونے، نظر بد ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر دعائیں پڑھی ہوں گی تو اس کا کوئی جو جادو وغیرہ ہے، نظر بد ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان تھا، اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ فلاں جادوگر مجھ پر جادو کر دے گا اور وہ نقصان دے گا۔ اس نے ایک عالم دین سے رابطہ کیا، اس کو اپنا مسئلہ بتایا کہ یہ مجھے پریشانی ہے۔ اس نے کہا تمہاری معمولات کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں صبح تہجد پڑھتا ہوں، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، ہر موقع محال کے مطابق دعائیں پڑھتا ہوں، یعنی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اسی طرح دوسری ساری دعائیں، گھر میں داخل ہونا، یہ ساری دعائیں پڑھتا ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھتا ہوں۔ تو اس عالم دین نے کہا بے فکر ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ جو جادوگر تھا اس نے پورا زور لگایا اس پر جادو کرنے کا، لیکن اس پر کوئی جادو نہ کر سکا، اس کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا۔ تو یہ اہمیت ہے ان صبح شام کے اذکار کے پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح کے وقت، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت، عصر کے بعد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ یہ صبح شام کے اذکار کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف میں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروب، یہ وہی ہے تو جو پہلے پڑھی ہے۔
تیسری جگہ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور دن کے پچھلے اور پہلے پہر میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ پچھلا پہر کون سا ہے؟ عصر سے پہلے۔ پہلا پہر کون سا ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے صبح شام یاد کر، اور بلند آواز کے بغیر زبان سے بھی، اور غافلوں سے نہ ہو۔ یعنی صبح شام اللہ کو یاد کرنا آدمی غافلوں میں سے نہیں ہوتا۔ پھر تیسری جگہ اس کے بعد فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیے جائیں، یعنی کہ اللہ کے گھر، اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، صبح شام اس کے نام کی تسبیح بیان کی جائے۔ یہ صبح شام کے پھر اذکار کا ذکر آ گیا۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور اذکار دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں، یعنی قیامت کا ذکر اللہ نے کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبح شام کے اذکار کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر صبح کے وقت جو پہلی دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح وقت یہ کلمات کہتے تھے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے صبح کی اللہ کے نام، اللہ کی تمام بادشاہت نے صبح کی، یعنی جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہ اس پر صبح کی۔ اللہ کی بادشاہت کس پر ہے؟ زمین پر، آسمانوں پر، پانی پر، پہاڑوں پر، دریاؤں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، پرندوں میں، درندوں میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، جنوں میں، ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ انسانوں کی بادشاہت صرف دنیا تک بندوں تک ہی محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت بہت وسیع ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی بادشاہت ہے سب نے صبح کی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، تمام تعریف اسی کے لائق ہیں، اور وہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تو سے اس دن کی، یعنی یہ موجودہ دن جس دن میں دعا پڑھتا ہوں، اس دن کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس میں مجھے فائدے ہی فائدے ہوں، اور اس کی بھلائی کا جو اس کے بعد ہے، جو اس دن کے بعد ہے۔ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس دن میں ہے، یہ اس دن کے اندر جو شر اور فتنہ جالا اس میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس چیز کے شر سے جو اس کے بعد ہے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کاہلی سستی سے اور بڑھاپے کی خرابی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ صبح کے وقت ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جب یہ شام کے وقت یہی دعا پڑھنی ہے تو جہاں پر اصبحنا و اصبح الملک آیا ہے وہاں پر امسینا و امسى الملک ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ باقی صبح یہ شام کی جو دعا ہے اس میں یہ فرق ہے، صبح کے وقت کہنا اصبحنا و اصبح الملک، اور شام کے وقت کہنا امسینا و امسى الملک، باقی وہی دعا ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ کلمات کہتے تھے اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، میں تیرے فضل کے ساتھ تیری صبح کی، تیرے فضل کے ساتھ شام کی، تیرے فضل کے ساتھ ہم زندہ ہیں، تیری مشیت کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تیسری دعا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ کلمات اہتمام سے کرتے تھے اصبحنا علی الفطرۃ الاسلام وعلی کلمات اخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔
ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یکسو مسلمان تھے، ایک طرف کے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میں نے کبھی کوئی صبح نہیں گزاری مگر میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار ضرور کیا ہے، یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ہمیں 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے نکلے جبکہ وہ اپنی نماز والی جگہ میں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد، یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، خوب اس میں چمک آ جاتی ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ جواریہ وہیں بیٹھی ہیں جہاں صبح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب سے میں تم سے الگ ہوا ہوں تم مسلسل اسی حالت میں ذکر و اذکار مشغول ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے بعد تین مرتبہ 4 کلمات کہے، اگر ان کلمات کا وزن ان کلمات سے کیا جائے جو تو نے دن بھر کہے ہیں تو ان کا وزن تیرے کلمات سے بڑھ جائے۔ تو وہ کلمات جی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ان کا معنی ہے اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ جو اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کے نفس کی رضامندی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اور یہی کلمات ایک دوسری جگہ میں ہے، یہی کلمات جو سبحان اللہ و بحمدہ یہ تین مرتبہ، پھر عدد خلق 3 مرتبہ، پھر ورضا نفس ہی 3 مرتبہ، وزنۃ عرش ہی 3 مرتبہ، امداد کلمہ 3، یہ تین مرتبہ کہہ سکتا ہے، ایک مرتبہ کہہ سکتا ہے۔ تو شام کے اذکار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہم انی اسألک من فضلک، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے رات بھر بہت تکلیف پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو شام کو 3 مرتبہ یہ کہتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو آپ نے فرمایا تو بچھو تجھے تکلیف نہ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس رات اسے ڈسنے والے جانور کا زہر نقصان نہ دے گا۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد نے یہ دعا یاد کی اور یہ کلمات ہر رات کہا کرتے تھے۔ پھر ان کی بچی کو کسی زہریلے جانور ڈس لیا لیکن اسے اس کی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ کلمات کہتے تھے اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر، اے اللہ ہم نے تیرے فضل کے ساتھ شام کی، تیرے فضل کے ساتھ صبح کی، تیرے فضل کے ساتھ ہم زندہ ہیں، تیری مشیت کے ساتھ مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے نام سے جس کے نام سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، تو شام تک اسے کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ جس نے شام کے وقت یہ 3 مرتبہ کلمات کہے تو صبح تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی دعا جتنی بھی اللہم انی اسألک من فضلک
ایسی دعا جتنی بھی توبہ کی دعائیں ہیں نا، استغفار کی دعا ہے، یہ ان دعاؤں کی سردار دعا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے سوا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ وہ کون سا عہد؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم اقرار کیا، ہاں اللہ تو میرا رب ہے۔ وہ وعدہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا، یعنی جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، سو مجھے بخش دے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کے اندر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اب اس کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پھر اس سے معافی مانگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دن کے وقت یہ کلمات صدقے دل سے ادا کیے اور اس دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جیسے ان کلمات کو صدقے دل سے رات کے وقت پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک من فضلک، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت تمام غموں سے کافی ہو جاتا ہے، خواہ اس نے سچے دل سے کلمات کہے ہوں یا جھوٹے دل سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان کلمات کو نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہمیشہ ان کا ورد کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر راتی و آمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی، اللہم انی اسألک وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی نے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سب سے بہترین چیز مانگی جاتی ہے وہ عافیت ہے۔ پھر اے اللہ میں اپنے دین، دنیا، مال اور اہل و عیال کے معاملے میں تو اس سے درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ لے، میری گھبراہٹوں سے مجھے امن دے دے، یعنی مجھے خوف اور پریشانیوں سے امن دے دے۔ اے اللہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں آپ کی عظمت کے سبب اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، صبح شام پڑھتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، تجھے اس بات سے کیا چیز منع کرتی ہے کہ میں تجھے کوئی نصیحت کروں اور تو اسے سنے؟ صبح شام یہ کہا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یعنی آدمی ہمیشہ اپنی اولاد کو اچھی بات کی ہی نصیحت کرتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری ہی رحمت سے فریاد کرتا ہوں، میرے تمام کام درست کر دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات صبح شام پڑھنے کو کہا اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اس وقت بھی پڑھو، یعنی سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور جگہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طریق اور شدید بارش والی رات باہر نکلے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ہم نے کچھ نہ کہا، پھر آپ نے فرمایا کہو، ہم نے پھر کچھ نہ کہا، پھر آپ نے فرمایا کہو، ہم نے عرض کیا کیا کہوں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہر صبح اور شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس،
یہ تین تین مرتبہ پڑھا کرو تو یہ ہر چیز یعنی تمام مصیبتوں پریشانیوں اور آفات سے تجھے کافی ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص صبح کے وقت یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، یعنی زمین پر، آسمان پر، فرشتوں میں، انسانوں میں، جنوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ہواؤں کے اوپر، خشکیوں کے اوپر، سمندروں میں، مچھلیوں پر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے اس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، اور وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ کر رہے گا۔ اور جو آدمی شام کے وقت یہ کلمات کہے گا تو یہی ثواب ہے، صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کہے گا، یعنی ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو پھر اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ اس غلام کے جسم کے ہر حصے کے بدلے اس غلام آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو جو 10 غلام کرے گویا کہ وہ 10 بار اللہ کی جہنم سے آزاد ہوتا ہے، تو شیطان اسے قریب بنائے گا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جادو ٹونا ایک عمل تھا، اس نے ایک جن کو حاضر کیا اور اس کو چیلنج کیا کہ تم میرے جسم میں داخل ہو کے دکھاؤ، تو وہ چپ ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بولا، وہ جن بولا کہ نہیں جناب، ہم آپ کے جسم میں ساری دنیا کے جنات مل کے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ 100 مرتبہ پڑھا ہے، تو یہ اس جن کی زبانیں جو ان کلمات کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے صبح کے وقت 10 کلمات کہے، 10 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ہر مرتبہ ادائیگی پر اس بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے سبب اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ یہ کلمات اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور دن کے آغاز سے لے کر اختتام تک اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا، جن وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا، نیز اس دن وہ اس سے بڑا کوئی عمل انجام نہیں دے گا، اور اگر شام کو کہے گا تو بھی اسی کے مثال اجر و ثواب ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب، ہاں ایک جو جگہ آتا ہے کہ جو زیادہ پڑھ لے اس کو زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی اجر و ثواب اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے، جنات سے، جادو ٹونے، نظر بد سے بچنے کے لیے زبردست دعا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو کوئی شخص قیامت کے دن اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو یہ کلمات اتنی مقدار میں کہے یا اس سے زیادہ کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، اللہ بڑی عظمت والا اپنی حمد کے ساتھ، اور شام کو بھی اسی طرح کہا تو مخلوق میں سے اس کے برابر کسی کا درجہ نہیں۔ نبی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو یہ کلمات 100 اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہیں۔ جو شخص سورج طلوع ہونے سے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمات 100 گھوڑے جن پر غلہ لدا ہوا ہو اس سے بہتر ہے، ان کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص سورج طلوع ہونے سے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہے
تو یہ کلمات 100 گردنیں آزاد کرنے سے بہتر ہے، یعنی 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے 100 مرتبہ پہلے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ اگر یہ 100 مرتبہ کہے تو روز قیامت اس سے افضل عمل لے کر کوئی شخص نہیں آئے گا سوائے اس بندے کے جس نے یہ کلمات کہے یا اس سے زیادہ کلمات کہے۔ اب ایک ایسی دعا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کلمات کے کہنے کے بعد جو کچھ مانگو گے اللہ سے ملے گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سمرہ بن جندب سے کہا مجھے تمہیں وہ حدیث بیان کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے سنی اور کئی بار حضرت عمر سے سنی، وہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص صبح شام یہ کلمات کہے، اللہم انت خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو میری رہنمائی کرتا ہے، تو نے مجھے ہدایت دی، تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے، تو مجھے موت دے گا اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا۔ تو پھر فرمایا کہ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ تو یہ ہے صبح شام کی دعائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ان کا اہتمام کر کے ہم اللہ کی رحمت اور فضل کو سمیٹیں، دنیا و آخرت کی نعمتوں اور فضلوں کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ذکر رہ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں 7 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل فرما دے، اور جو آدمی دن کے اندر 7 مرتبہ جہنم سے پناہ کا سوال کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ تو اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کا 3 مرتبہ سوال کرے گا تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یہ سوال کرنا چاہیے۔ اور جب ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے کہنا چاہیے تو یہ کہنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کلمات ہیں، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، یہ کلمات بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، میں اللہ کے راضی ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بندہ یہ دنیا میں کلمات کہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس دن بندے کو راضی کرے گا، اور کتنی جو دنیا میں اللہ کے دین ہونے، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن راضی کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق